سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا، اپنے خاندان سے دشمنی کا سامنا کرنا، مسجد میں ان کی امامت اور ایک پروپیگنڈے سے اس امامت کو معزول کرنا آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خلوص دل سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ جب تک تو مرتد نہیں ہو جاتا میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گی، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، اور اسے شدت بھوک اور پیاس سے غشی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیات نازل فرما دیں، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک دل کی خوشی سے ہو، جس طرح والدین اولاد کی تربیت اور پرورش کرتے وقت کوئی ملال اور تنگی محسوس نہیں کرتے، اسی طرح اولاد کو خدمت والدین میں بھی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ کتنے ہی علم و فضل والے ہوں، اس لیے کہ والدین ہی انسان کے وجود میں آنے کا سبب بنتے ہیں، اور وہ جو کچھ اولاد کے لیے کرتے ہیں اولاد اس کا عشر عشیر بھی نہیں کر سکتی۔ یاد رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا بر الوالدین، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر ہے انشکر لی والدے کا، یعنی میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ ابن ابینا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شکر اور والدین کے شکر میں فرق کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جس شخص نے 5 نماز ادا کی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے بھلائی کی دعا کی تو گویا اس نے والدین کا شکر ادا کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیے جلیل القدر صحابی ہیں، پہل اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنا ماموں فرما رہے ہیں، ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ واحد ایسے صحابی ہیں جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھ پر میرے ماں اور باپ قربان، جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و حسد نہ تھا، مستجاب الدعوات تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوتے ہیں، راہ خدا کے پہلے تیر انداز ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سالار لشکر مقرر فرما کر خرار کی جانب روانہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سی فتوحات ہوئیں، لیکن جب امارات کوفہ کے دوران مسلح امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں۔ کوفہ والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایات بھجواتے ہیں، اور ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ وہ شخص جس نے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہو، اس شخص کی نماز پر دیہاتیوں کا اعتراض بن گیا۔ بہرحال جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق کے احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ارقم کو بھیجتے ہیں، جو ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ شکایات کوفہ سے چل کر مدینہ پہنچی، لیکن محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ ایک مسجد میں جا کر پوچھا، لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہ ہوا۔ البتہ جب پوچھتے سلسلہ بنو عباس کی مسجد تک پہنچا تو صرف ایک شخص اسامہ بن قتادہ نامی اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں اور فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔
اعتراض کچھ بھی تھا، لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایات کوفہ سے مدینہ بھیجی گئیں، لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہ ملتا ہے۔ یہ حقیقت تاریخ کا حصہ اور لائق اعتماد کتب میں موجود ہے کہ جانچ پڑتال کے دوران صرف ایک ہی ایسا آدمی ملا جسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض تھا، لیکن شکایات مدینہ بھجوائی گئیں اور یہ تاثر دیا گیا کہ اگر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول نہ کیا گیا تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر بھی دیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا ہرگز بے جانا ہوگا کہ بعض اوقات صرف ایک دو افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں ہے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے معترض کی ناحق باتیں سنی تھیں تو اپنے ہاتھ اللہ جل جلالہ کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ آپ نے یہ دعا کی اور معزول ہو گئے۔ وقت گزر گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ معزول بھی ہو گئے، پروپیگنڈا جیت گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا اللہ جل جلالہ کے ہاں محفوظ رہی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس کی بھویں آنکھوں پر گر چکی تھیں، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا، اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا۔ لوگ کہتے، اے بوڑھے، تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ تو جواب میں کہتا کہ میں کیا کروں، مجھ بڈھے کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ آج کے دور کا کوئی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو نہیں، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراضات کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بدنصیبی کی علامت ہے۔ ہم اپنے پروپیگنڈا میں جیت سکتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کے ہاں فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کے خلاف کوئی اعتراض یا پروپیگنڈا کرنے سے پہلے اپنے اللہ کا خوف دل میں ضرور لانا چاہیے۔ جو بھی پڑھا اور سنا، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔